الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار بے حساب ان گنت درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے اور آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ ماہ محرم کی مناسبت سے، کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بڑا ہی محترم اور بڑا ہی معظم اور بڑے شرف والا اور بہت ہی شان والا مہینہ ہے، جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی کتاب میں حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کب سے حرمت والا قرار دیا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، تبھی سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ 3 مہینے اور بھی حرمت والے ہیں۔ 2 مہینے اس کے ساتھ ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور 1 مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ تو 3 مہینے حرمت والے گزر چکے، اور 4تھا مہینہ حرمت والا جس میں عن قریب ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، اور وہ مہینہ ہمارے سروں پر عن قریب سایہ کرنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ آج ہم حرمت والے مہینوں کو نہیں جانتے، آج ہمیں نہیں پتہ کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے کیا کچھ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں کیا کیا چیزیں منع ہو جاتی ہیں اور کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور ان مہینوں کے حوالے سے قرآن و حدیث نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہم میں اکثر مسلمان اس کو نہیں جانتے۔ حالانکہ ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے
انہیں احترام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقدس عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا ہے، تو ان مہینوں کا حق اور تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کو ایسے ہی گزارنا چاہیے جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ مہینے گزارے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح انہوں نے یہ مہینے گزارے ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی مہینے گزارنے چاہیے۔ آج ہم مسلمان ایک محرم کے مہینے کو جانتے ہیں، محرم کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور احترام غالب آتا ہے کہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر فلاں کام نہیں کرنے چاہیے۔ صرف محرم کے حوالے سے ہمارے اندر کچھ معلومات پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی معلومات کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، کہ قرآن و حدیث نے اس مہینے کے حوالے سے اور دیگر 3 مہینوں کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے۔ تو افسوس یہ ہے صرف ایک محرم کے مہینے کے حوالے سے ہمارے اندر کچھ تقاضے پائے جاتے ہیں اور کچھ احترام پایا جاتا ہے، لیکن جو ان کی اصل حرمت ہے، ان مہینوں کے حوالے سے جو اصل ان کا تقدس ہے، وہ عوام الناس اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو بس یہ ہمارے اندر چیز آ جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا لباس کالا پہننا چاہیے، کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، گلی گلی کے اندر سبیل لگائی جاتی ہے، یہ محرم کا تصور ہے۔ محرم آ جاتا ہے، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں پر جھنڈے لہراتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں کہ محرم آ چکا ہے۔ اسی طرح اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محرم آ گیا ہے تو یہ محرم کی علامات ہیں اور یہ محرم کی خصوصیات ہیں کہ محرم کے اندر یہ چیزیں کرنی چاہیے، سفید لباس کے بجائے کالا لباس پہنا جائے، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں، اور پھر سبیلیں، شربتیں ہم یہ لگاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا خاصہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے محرم آتے ہی گانے باجے بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، محرم کے اندر اور دیگر حرمت والے مہینے، اور اسی طرح مومن کی ساری زندگی گانے اور باجے سے صاف ہونی چاہیے، گانوں اور باجوں سے دور ہونی چاہیے، صرف محرم کے مہینے کے لیے نہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں موسیقی، اس میں ڈھول، گانے اور فحش پروگرام، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر تو بالاولیٰ ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن باقی مہینوں کے اندر بھی ہمیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ گانے باجے اور آلات موسیقی اور فحش پروگرام، ڈرامے وغیرہ، ان سے مومن کو بچنا چاہیے۔ اور گانے باجے ہم بند کر دیتے ہیں، لیکن قوالیاں سنی جاتی ہیں اور قوالیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ناراض نہ ہوں تو محترم بھائیوں، ہم خود سوچیں
وہی قوالی جس کے اندر ڈھول بھی ہوتا ہے، وہی قوالی جس کے اندر موسیقی بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہم نے فرق کیا گانے کا اور قوالی کا؟ اگر ہم خود سوچیں، گانا گناہ ہے، گانے کے اندر فحش باتیں ہوتی ہیں اور بازاری زبان استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن آپ ناراض نہ ہوں، قوالی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ کچھ الفاظ شرکیہ کہے جاتے ہیں اور کچھ الفاظ کفریہ کہے جاتے ہیں، اور جس کو ہم شوق سے سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گانا سننا حرام، قوالی سننا جائز ہے۔ گانا گناہ ہے اور قوالی سننا ثواب ہے۔ محترم بھائیوں، دعوت فکر ہے، جس قوالی کے اندر اگر شرکیہ الفاظ ہوں، کفریہ الفاظ ہوں، اس کا گناہ تو گانے سے بڑھ جاتا ہے، اس کی سزا تو گانے سے بڑھ جائے گی، کیونکہ گانا تو گناہ ہے، اس میں گھٹیا الفاظ ہیں، اس میں شرک و کفر نہیں ہوتا۔ اگر شرک و کفر ہوگا وہ گانا بھی کفریہ ہوگا، شرکیہ ہوگا۔ لیکن قوالی جو کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اگر ہم غور سے سنیں، ایسے ایسے الفاظ ہیں جس میں اللہ کی توہین، اللہ کے رسول علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے۔ بہرحال ماہ محرم حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی اپنے آپ کو تمام امور سے بچائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے، اللہ کی جو معصیت ہے اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ مسجد سے باہر کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، ایک گناہ مسجد میں کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کا سزا زیادہ ہے، اس کا جرم زیادہ ہے، کیونکہ وہ گناہ ایسی جگہ پر کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ مقدس جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ اگر وہ گناہ مسجد میں کیا جائے تو اس گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ دیگر مہینوں میں کیے جاتے ہیں وہ گناہ حرمت والے مہینوں میں کیے جائیں، محرم کے مہینے میں کیا جائے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حرمت والے مقدس مہینوں میں اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن نے خاص طور پر کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے اللہ نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ فَلَا تَظْلِمُوا، ان میں ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کا خیال کرو، ان کا تقدس، ان کا احترام ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ محرم کے مہینے کے آنے پر بھی ہمارے گناہ نہیں رکتے، ہمارے جرائم ختم نہیں ہوتے، اور ہمارے جھوٹ، ہمارے فراڈ، ہمارے دھوکے، ہماری غلط بیانیاں اور دیگر ہماری خرابیاں وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلو نہیں ہوگا کہ ان حرمت والے مہینوں میں جو گناہ جرائم کیے جاتے ہیں دیگر مہینوں میں نظر نہیں آتے، ان مہینوں میں تو بڑھ چڑھ کر گناہ کیے جاتے ہیں، اور مہینوں کی بنسبت محرم کے اندر گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کتنا افسوس ہے، قرآن نے، صحیح احادیث نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ حرمت والے مہینے، ان سے بچو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام عطا کیا ہے، ان کے احترام کو ختم نہ کرو، ان کے احترام کو پامال نہ کرو۔ اگر کوئی پامال کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا جرم لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے محرم کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نکاح تو جائز کام ہے،
شادی کرنا تو عبادت و سنت ہے، ان کاموں کے حوالے سے بھی زیادہ افراد کا شکار ہوا جاتا ہے اور زیادہ شدت کی جاتی ہے کہ محرم میں شادی نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہم جائز کاموں کو تو منع کرتے ہیں، جو کام شرعی ہے، جو کام سنت ہے اور عبادت و ثواب کا ذریعہ ہے، ہم ان سے منع کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ محرم میں کسی نے منع کیا ہو کہ محرم میں طلاق نہیں دینی چاہیے؟ کبھی ہم نے سنا محرم میں طلاق نہ دو، محرم میں عورت خلا نہ لے؟ یہ تو نہیں سنتے ہم۔ طلاقیں ہوتی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ شدت کرتے ہیں کہ شادی بیاہ، شادی کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال سادہ نکاح ہونا چاہیے، ہمیشہ سادی شادی ہونی چاہیے، ہمیشہ شادیوں میں ڈھول دھماکے، گانے، موسیقی، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ محرم کے اندر بھی یہ حرام ہے، خیال کرنا چاہیے۔ عام شادی، عام نکاح اس حوالے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ مہینے حرمت والے، یہ جو مہینے دو گزر گئے، ایک بالکل آخر میں ہے ذی الحجہ کا مہینہ اور آخری مہینہ شروع ہونے والا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو محتاط کرنا ہے۔ حرمت والے مہینوں کے اندر گالم گلوچ نہیں دینی۔ نوجوان بچے، ہماری مائیں بہنیں، خواتین احتیاط کریں محرم کے مہینے کے اندر اور دیگر حرمت والے مہینوں کے اندر۔ ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے۔ گالی دینا گناہ کا کام، اچھا کام نہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جھگڑا کرنا، فساد کرنا، لوٹ مار کرنا، لین دین کے اندر دھوکہ دینا، کاروبار کے اندر بے ایمانی کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، خاص طور پر حرمت والے مہینوں کے اندر۔ لیکن کیا کہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر ڈھول گانے باجے بند ہو جاتے ہیں، لیکن بند کمرے کے اندر موبائل پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ بند کمرے کے اندر موبائل پر سب کچھ ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھے جا رہی ہیں اور موسیقی کی آواز سنی جا رہی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ بظاہر تو ہم دکھاتے ہیں کہ محرم میں یہ چیزیں جائز نہیں، لیکن انفرادی زندگی میری آپ کی اس سے پاک نہیں ہے، انفرادی زندگی ہماری اس سے پاک نہیں ہے۔ کوئی نہیں بچ سکتا الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے بچایا ہو، جس پہ اللہ کی خاص رحمت ہو، جو بچ گیا ہو، وگرنہ حالات ایسے بن گئے ہیں آج کوئی پتہ نہیں چل رہا حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور دوسرے مہینے کون سے ہیں۔ حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان مہینوں کا تقاضا کیا ہے، ان مہینوں میں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہم سارے کام کر گزرتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو اور مہینوں میں کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، اگر آپ کی توجہ رہی تو میں آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے، اپنی اصلاح، آپ کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بخاری کی حدیث کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک قافلہ آپ کے پاس آیا، ایک قافلہ عبد القیس کے نام سے آپ کے پاس آیا، اس کو حدیث کے اندر وفد کہا گیا ہے۔ عبد القیس کا وفد آپ کے پاس آیا، ربیعہ قبیلے سے تھے، ربیعہ قبیلہ، عبد القیس کا وفد آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر عرض کی، آپ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں اور ایسی موٹی موٹی باتیں بتائیں تاکہ ہم جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو بتائیں۔ یہ آپ سے درخواست کی اور آگے سنی، آگے کیا کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس
صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ہاں مضر قبیلے کے بڑے ڈاکو مشہور ہیں۔ مضر قبیلہ ڈاکو سے بھرا ہوا، بڑے خطرناک ڈاکو، کہا کہ وہ ڈاکو لٹیرے ہمیں آنے نہیں دیں گے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر وہ ڈاکو بھی کیا ہے، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، لیکن ان کو بھی اتنی حیا تھی، شرم تھی، حرمت والے مہینوں کا پاس رکھتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لوٹنا نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو کہا کہ اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں ڈاکو کچھ نہیں کہتے، لیکن جیسے مہینے ختم ہو جائیں گے یہ ڈاکو پھر سرگرم ہو جائیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے اور لوٹیں گے، قتل کریں گے، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جاہلیت کے ڈاکو اسلام سے پہلے جو اللہ کے باغی نافرمان تھے، گھٹیا انسان تھے، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، کسی کو لوٹنا نہیں، کسی کا مال نہیں چھیننا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا اور کسی کو قتل نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا۔ یہ کون تھے؟ مضر کے بڑے ڈاکو تھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کچے کے ڈاکو، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت نہیں ملی یا وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، ان تک دعوت نہیں گئی ہوئی، یا ہو سکتا ہے دعوت گئی ہو لیکن ان پر شیطان غالب ہو، ان پر نفس کا غلبہ غالب ہو۔ کچے کے ڈاکو بڑے مشہور۔ تو اسی طرح مضر قبیلے کے ڈاکو بڑے خطرناک تھے، اتنے بڑے خطرناک تھے، لیکن اچھی بات یہ حرمت والے مہینوں میں کسی کو لوٹتے نہیں تھے۔ کراچی کے ڈاکو کیا کہیں، کراچی کے ڈاکو ان مہینوں کے اندر باز نہیں آتے، موبائل چھینیں گے، بائک چھینیں گے، گولی ماریں گے، آسرا نہیں کریں گے، مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ان کو یہ نہیں پتہ حرمت والے مہینے ہیں؟ کتنا افسوس ہے کہ ہم مسلمان اسلامی تعلیم کو بھلا چکے ہیں، اسلامی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ مضر کے ڈاکو مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لایا تھا، لیکن پھر بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ان مہینوں کے اندر بالکل سکون امن ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں محرم کے مہینے کے اندر بھی آپ کو واقعات ملیں گے، ڈکیتی کے، قتل کے، لوٹ مار کے، دھوکے کے، فریب کے، گالم گلوچ، جھوٹ وغیرہ۔ یہ کیا ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا ہو چکا ہے؟ پھر ہم رونا روتے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں، گرمی شدت کی آ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم پر ظالم حکمران مسلط ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، مسلمان پستی کا شکار ہیں، کبھی فلسطین میں، کہیں شام میں، کہیں افغانستان میں، کہیں کشمیر، کہیں عراق میں، ہر جگہ۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے اپنے بھی کیا ہے؟ اعمال کا وبال ہے، ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے اور اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حرمت کے مہینوں کا بھی پاس نہیں رکھتے، اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں، اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں، جبکہ وہ ڈاکو، وہ ظالم جاہلیت کے زمانے کے بھی اگر حرمت والے مہینوں کے اندر ان کے باپ کا قاتل مل جاتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے، ابھی اس کو جانے تو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دیکھیے کیا تاریخ ہے ان کی، کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ حرمت والے مہینے کے اندر اگر باپ کا قاتل مل جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم بھی محرم کے مہینے کا خیال کریں، حرمت والے مہینوں کا خیال کریں، اپنے آپ پہ ضبط کریں، کنٹرول کریں، ناجائز کام نہ کریں، جو چیزیں منع ہیں ان سے دور رہیں، ان کو استعمال نہ کریں۔
تو یہ محرم کا پیغام، حرمت والے مہینوں کا پیغام، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح ہم سڑک پر جاتے ہوئے، راستے پر جاتے ہوئے سنگل کو نہیں توڑتے چالان کٹ جائے گا، سنگل کو نہیں توڑتے چالان کٹ جائے گا، اسی طرح اللہ کے حدود کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کے حدود کو توڑیں گے تو یہ بڑا چالان ہمیں بھرنا پڑے گا، بڑا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اور یہ دنیا کے قانون لوگوں نے بنائے ہیں اور دین کے قانون اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کے قانون کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ کاش ہم سمجھیں، کاش ہم ان باتوں پر غور کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اسلام کی تعلیم آ جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، امن آ جائے گا، سکون ہو جائے گا، کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا، اور کوئی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، آپس میں سارے بھائی بن جائیں گے۔ تو بہرکیف یہ محرم کے حوالے سے آپ نے حدیث سنی، مختصر حدیث میں نے آپ کو سنائی تاکہ میری اور آپ کی اور معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو اس طرح محرم کا پورا مہینہ، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی صبح، ان کی رات، ایک ایک لمحہ حرمت والا ہے، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ حرمت والا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اس پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی بھی ایسا گفتہ نہیں بولنا جو اس کے احترام کے منافی ہو۔ خاص طور پر جو نیک لوگ، اچھے لوگ تھے، ان کے حوالے سے تعریفیں کرنی چاہیے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال ہوں، ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ ہو ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہو۔ وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ سنتے ہیں یکم محرم کو ہوئی ہے، کچھ روایات کے مطابق یکم محرم کو، کچھ روایات کے مطابق ذی الحجہ کے آخر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جو شہداء ہیں، بڑی تعداد میں شہید ہونے والے، یہ عظیم آپ کے گھرانے کے فرد، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، تو صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات جو بھی دنیا سے گزرے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوا، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان کے حوالے سے ہماری زبان پر اچھے الفاظ ہونے چاہیے، ان کی شان مقام بیان کرنا چاہیے، ان کی شان میں، ان کی ذات میں ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے۔ تو بہرحال ماہ محرم کیسے گزارنا چاہیے محترم بھائیوں، ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مختصر میں نے بیان کر دیا، اس میں تمام گناہ، تمام جرائم جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تاکہ ہمارا محرم صحیح گزرے، جیسے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ایسے ہی گزرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ اور اگر ہم محرم کے حرمت کو، حدود کو توڑیں گے، پامال کریں گے، تو ہم پر یہ پریشانیاں، یہ مشکلات آئیں گی جس کو ہم جھیل رہے ہیں، جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے صحیح دین پر، اسلام پر فخر کریں، جس نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، ہمیں انسانوں کی طرح رہنے کا ایک بہترین سبق دیا، زندگی دی ہے، اس پر عمل کریں، اسی پر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں، اور خاتمہ خیر پر ہو، انجام اچھا ہو، ٹھکانہ جنت ہو،
جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی کمی کوتاہی کو دور فرمائے، اور ہم سب انسانوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، پردہ ڈال دے، آئندہ کے لیے ہماری اصلاح فرمائے۔ تو ان دنوں کے اندر استغفار بھی کرنی چاہیے، استغفار توبہ کرنی چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے حرمت والے مہینے کے اندر، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سنت یہ ہے کم از کم 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 محرم کا، 10 محرم کا، 9-10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر 9 کا رہ گیا تو 10-11 کا رکھنا چاہیے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 12 مہینے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا بڑا اعزاز۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، استغفار کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال کرتے ہوئے محرم کو گزاریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔